السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کی جانب سے تیار کردہ ایک جدید جنگی ڈرون کے بارے میں جس کا نام مائن 1231 ہے۔ جی ہاں، افغانستان وہی ملک ہے جس کی تاریخ میں عظیم سلطنتوں کی فوجی چالیں اور جنگی حکمت عملیوں کی گونج سنائی دیتی رہی ہے۔ آج افغانستان میں ایک نئی ٹیکنالوجی کی لہر دکھائی دے رہی ہے۔ ڈرونز جو دنیا بھر میں جدید جنگی حکمت عملیوں میں انقلاب لا رہے ہیں، اب افغانستان میں بھی اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ دوستوں، یہ بات حیران کن ہے کہ وہی طالبان جو برسوں تک پتھر اور بارود سے جنگ کرتے رہے، اب خود کو جدید جنگی حکمت عملیوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان کے دعوے کے مطابق یہ نیا ڈرون نہ صرف ان کی جنگی حکمت عملی کی ایک نئی جھلک پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد چھپا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ڈرون کی تفصیلات، اس کی تیاری کی کہانی اور اس کے پیچھے چھپے محرکات کی مکمل تصویر دکھائیں گے۔ دوستوں، یہ ڈرون نہ صرف طالبان کی جدید جنگی تیاریوں کا مظہر ہے، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ افغانستان میں عسکری طاقت تیزی سے نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون ان کی خود مختاری اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی پیش رفت کی علامت ہے۔ اس کا مقصد صرف عسکری قوت کو بڑھانا نہیں، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ افغانستان جنگی میدان میں اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ مائن 1231 کے مطابق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق یہ تقریباً 70 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج تقریباً 700 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے، جو جدید عالمی معیار کے ڈرونز کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈرون واقعی ان دعووں پر پورا اترتا ہے یا یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد طالبان کی عسکری طاقت کو مضبوط ظاہر کرنا ہے۔ دوستوں، دستیاب تصاویر اور معلومات کے مطابق یہ ڈرون دیکھنے میں امریکی MQ-1 پریڈیٹر سے متاثر لگتا ہے، جو کہ جدید جنگی ڈرونز میں ایک مشہور ماڈل ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان نے اس ڈرون کی تکنیکی خصوصیات یا مکمل معلومات ظاہر نہیں کی۔ ان کے اس رویے سے تجزیہ کار یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آیا یہ ڈرون واقعی قابل عمل ہے یا یہ محض طالبان کی جدید دور میں قدم رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ افغانستان جیسے ملک میں جہاں وسائل انتہائی محدود ہیں، اس ڈرون کی تیاری ایک غیر معمولی اقدام ہے۔ اس نے عسکری ماہرین اور عام لوگوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ افغانستان جس کی تاریخ میں غربت، معاشی مشکلات اور بیرونی انحصار ہمیشہ نمایاں رہے ہیں، وہاں ایک جدید جنگی ڈرون کی تیاری واقعی غیر معمولی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طالبان نے وہ وسائل اور مہارت کہاں سے حاصل کی جو مائن 1231 جیسے ڈرون کی تیاری کے لیے درکار ہیں۔ دوستوں، طالبان جو سالوں سے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب خود کو جدید جنگی حکمت عملیوں کے ماہر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہ جدید ہتھیار ہیں جو امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے بعد طالبان کے قبضے میں آ گئے۔ طالبان نے اس ڈرون کی تیاری کے لیے کئی ذرائع استعمال کیے ہوں گے، جن میں بین الاقوامی ٹیکنالوجی، غیر سرکاری نیٹ ورکس اور شاید کچھ بیرونی حمایت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ سب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک گروہ جو کبھی صرف بارود اور بندوقوں کی مدد سے لڑتا تھا، اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی جنگی حکمت عملی کو ایک نئی سطح پر لے جا رہا ہے۔ طالبان نے اپنی عسکری طاقت کو بڑھانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھا ہے، جو انہیں جدید جنگی حکمت عملیوں میں شامل ہونے میں مدد دے گا۔ دوستوں، افغانستان کی ترقی اور جدیدیت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک اور حیرت انگیز پیش رفت سپر جیٹ کی تیاری ہے، ایک ایسے ملک کے لیے جو برسوں سے جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار رہا ہے۔ سپر جیٹ کی تیاری کسی خواب سے کم نہیں ہے، لیکن افغان ماہرین اور انجینئرز نے اس خواب کو حقیقت میں بدل کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ افغانستان کی ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ افغانستان نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سپر جیٹ کا ڈیزائن انتہائی جدید اور ایرو ڈائنامک ہے، جو انتہائی تیز رفتاری اور کم ایندھن خرچ کرتا ہے۔ دوستوں، افغانستان میں ترقی کے سفر پر ایک اور بڑا قدم سپر فاسٹ ٹرین کے منصوبے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سپر فاسٹ ٹرین نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگی، بلکہ اس میں وہ تمام خصوصیات ہوں گی جو کسی بھی بین الاقوامی معیار کی ٹرین میں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں آرام دہ نشستیں، جدید انٹرٹینمنٹ سسٹمز اور خصوصی VIP کیبن شامل ہوں گے۔ ہر کیبن میں وائی فائی، اسمارٹ TV اور موبائل چارجنگ پوائنٹس کی سہولت موجود ہوگی تاکہ مسافر سفر کے دوران مکمل آرام اور سہولت محسوس کریں۔
مزید یہ کہ اس ٹرین میں ایک جدید حفاظتی نظام نصب ہوگا جس میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ٹریک کی حالت اور رفتار کی نگرانی کی جائے گی۔ مسافروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے CCTV کیمرے اور ریموٹ کنٹرول سسٹم بھی شامل کیے جائیں گے۔ دوستوں، سب سے اہم سوال جو ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی حکومت اس منصوبے سے کتنا پیسہ کمائے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سپر فاسٹ ٹرین کی مدد سے حکومت سالانہ اربوں ڈالر کی آمدنی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ملکی معیشت کو مضبوط کرے گا بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی فروغ دے گا۔ یہ ٹرین ایک وقت میں 500 سے 800 مسافروں کی گنجائش رکھتی ہوگی، جس سے یہ بڑی تعداد میں افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ مزید یہ کہ اس ٹرین کے اندر ہر طبقے کے لیے الگ الگ سیکشن ہوں گے، جیسے عام سیکشن، بزنس کلاس اور VIP کیبن۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے طالبان کی جنگی حکمت عملیوں، جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور افغانستان کے ترقیاتی منصوبوں پر بات کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔